الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ فلا جناح علیکم فیما تراضیتم من بعد الفریضہ وکان اللہ علیما حکیما قال فی المقام الآخر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا قال فی المقام الآخر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال فی المقام الآخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلكم أدنى ألا تعولوا قال في المقام الآخر فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب آپ کی خدمت کے اندر، تمام دوستوں کی خدمت کے اندر، بہن بھائیوں کی خدمت کے اندر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارا جو گفتگو تھی وہ شادی کی رسومات کے متعلق میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ یہ موٹی موٹی باتیں چلو میں ایک نشست کے اندر کر دوں گا۔ بہرحال وہاں پر میں نے چند اصولی باتیں کل کے دن کے اندر آپ سے کی ہیں، تو گھنٹہ پورا ہو گیا تھا، ٹائم پورا ہو گیا تھا، پھر بات میں نے وہاں پر چھوڑ دیے۔ آج آگے بڑھتے ہیں، شادی کی رسومات کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو چند ضروری مسائل اور بھی درمیان کے اندر میں ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ جو ضروری پیغام ہے وہ آپ تک پہنچائیں، اور کہیں جس وقت ان معاملات سے آپ کا سابقہ پڑے۔ ظاہری سی بات ہے کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ملک کے اندر شادی ہوتی ہیں، تو آپ شرکت کرتے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر شادی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشی رکھے سب کو، اور یہ خوشیوں کے جو تہوار ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے بار بار، اور غم و دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ یعنی مختلف مواقع ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دعا قبول فرماتا ہے، تو ان میں سے ایک موقع بارش کا بھی ہے، یعنی بارش جس وقت لگی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو آج کا دن، بلکہ کل سے ہی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر کے اندر بارش شروع ہے اٹک کے اندر، اور آج کا دن بھی طوفانی بارش ہے، اور ساتھ ساتھ بہت ٹھنڈی تیز ہوائیں بھی ہیں، اور تیز ترین بارش شروع ہے۔ تو اس برستی بارش میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمارے علم کے اندر، ہمارے عمل کے اندر مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں نفع عطا فرمائے۔ میرے وجود سے کسی کو نفع پہنچ سکتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، آپ کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے نفع عطا فرمائے، اور صحیح شعوری دین اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں عطا فرمائے کہ جو دین جس کا ہم نام لیتے ہیں اس کا شعور بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، شعوری ایمان، شعوری علم اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بات ابتدائی میں آپ کو بتا چکا تھا اصولی بات، اور پھر میں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے دو باتیں پھر میں اہمیت والی ہیں، میں جو پچھلی نشست کے اندر ہو چکی ہیں اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسلام کسی رسم سے آپ کو منع نہیں کرتا۔ آپ جو رسمیں ادا کرتے ہیں بے شک ادا کریں، خوشی کے موقع کے اوپر، غم کے موقع کے اوپر۔ اسلام اسی رسم سے منع کرتا ہے کہ جو اس کے احکام سے ٹکراتی ہے، یعنی قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہے، کیونکہ دین کی بنیاد یہی دو ماخذ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ موسیقی کے متعلق میرا نظریہ نرم ہے، میں اس کے اندر شدت نہیں کرتا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چاند روایات میں آپ کو آج سنا بھی دوں گا، لیکن چلو اگر آپ کو نہ بھی سنا سکا تو کوئی بات بھی نہیں، خیر ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کبھی باقی رہی تو پھر میں زندگی رہی تو آپ کو سنا دوں گا، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے مووی وغیرہ بنانا، اس کا بھی میں قائل ہوں، تصویروں کا،
اس کا میں قائل ہوں، پردے کو میں واجب نہیں سمجھتا، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر میری جو گفتگو ہوگی تو درمیان کے اندر جس وقت شادی بیاہ کی ہم رسومات پڑھیں گے یا ان کے اوپر گفتگو کریں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا۔ یہ دو اصولی باتیں میں نے کل آپ کو بتا دی تھی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، یعنی ابتدائی اصولی گفتگو کرنے کے بعد ہم منگنی تک پہنچ چکے تھے۔ منگنی تک جس وقت ہم پہنچ چکے تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو علماء منع کرتے ہیں آج کے دور کے اندر کہ منگنی کچھ چیز بھی نہیں ہے، جا کر آپ اس طرح کریں کہ نکاح کریں اور لڑکی کو لے کر آ جائیں، یہ بات اگر وہ اس طرح کریں تو بہت اچھا ہے۔ مطلب یہ کہ میں سے آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ ڈائریکٹ نکاح کریں اور یہ منگنی وغیرہ کی رسم کریں ہی نہیں، نہ کریں، کوئی بات بھی نہیں، کون سا اسلام کا کوئی رکن گر جاتا ہے یا اسلام کے کسی ستون کو نقصان، کچھ بات بھی نہیں ہے، جائیں اس طرح کر لیں۔ لیکن اگر جو لوگ منگنی کی رسم کرتے ہیں نسبت طے پانا، اس کی باقاعدہ احادیث پاک کے اندر اس کے باقاعدہ ابواب ہیں، میں آپ کو وہ بھی انشاءاللہ تعالی سنا دوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص کی منگنی کے اوپر آپ پیغام نہ بھیجیں، یعنی کسی کے پیغام کے اوپر آپ پیغام نہ بھیجیں۔ تو یہ نسبت طے پانا ہی منگنی ہوتی ہے نا، کہ وہ آگے میں روایت آپ کو سنا بھی دوں گا، کوئی بات بھی نہیں، ساری بات آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گی کہ آپ اپنے گھر والوں کو بیچتے ہیں نا، اپنی کسی محلے کی خاتون کو بیچتے ہیں، پہلے ماں باپ کو، بہن بھائی کو، کسی بھی بڑے چھوٹے کو، محلے والے کو کہ فلاں جگہ جائیں میرے نکاح کا پیغام لے کر آ جائیں، تو بے شک آپ یہ اسی کو نسبت طے پانا کہتے ہیں، اسی کو منگنی کہتے ہیں، اس کے اندر کون سی شرعی خرابی ہے۔ دوسری بات آپ خاص طور کے اوپر یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ جو نسبت طے پانا ہوتی ہے اس کو منگنی کہتے ہیں، تو اس کے جواز کے اندر ہمیں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ بذات خود پرپوز کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی لڑکی کسی لڑکے کو نکاح کا پیغام ڈائریکٹ دے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دے سکتی ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پرپوز کرے اور وہ کیا کرے کہ اپنا نکاح کا پیغام اس کو دینا چاہے، وہ دے سکتا ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں صرف اتنی بات ہے کہ علاقائی جو رسم و رواج ہوتی ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے علاقے کے اندر اس طرح کی اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، دیکھیں اپنا اپنا عرف ہوتا ہے نا، یہ عرف کو سمجھنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس کی بھی بڑی حیثیت ہے دین اسلام کو سمجھنے میں کہ زمانے کا عرف آپ سمجھیں۔ تو دیکھیں نا آپ کے علاقے کی جو رسم و روایات ہیں نا تو آپ ان کو اڈاپٹ کریں۔ اگر مثال کے طور پر آپ کے علاقے کے اندر رسم ایسی ہے کہ ڈائریکٹ لڑکی سے بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، یا لڑکی کسی کو اپنا نکاح کا پیغام دے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو آپ ضرور اس کا خیال رکھیں۔ بہرحال یہ بات رسم کی حد تک، یہ گناہ والی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اس نے ہماری رسم توڑی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہیں گے کہ اس نے اپنے علاقے کی رسم و رواج کا خیال نہیں رکھا، اور رسم و رواج میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی فرض و واجب نہیں ہوتی، کوئی ثواب والی بات اس کے اندر نہیں ہوتی، جائز جو رسومات ہیں چلتی رہتی ہیں۔ آقا علیہ السلام جس وقت دین ابراہیمی کی اس تجدید کے لیے تشریف لائے تو بہت ساری باتیں آپ نے جو ٹھیک تھی ان کو باقی بھی رکھا ہے اور رسوم کی اصلاح بھی فرمائی اور ختم بھی فرمائی ہیں۔ کیا یہ جو کسی شخص کی یہ رسم ہی ہے نا کہ دیکھیں کسی شخص کو اگر نظر لگی ہے نا، نظر لگی تو جو نظر لگانے والا، اب ابو داؤد شریف کے الفاظ کیا ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ تو اب اس طرح ہوتا تھا زمانہ کے اندر، یعنی حضور کی آمد سے پہلے جس بندے کی نظر لگ جاتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے کہ آپ غسل کریں، وہ غسل کرتا تھا تو اس کا پانی اس کو دیا جاتا تھا، جس کو نظر لگی تو اس کے اوپر وہ پانی ڈال دیا جاتا تھا، اس سے وہ وضو کرتا تھا یا پھر غسل کرتا تھا، کچھ بھی، یا اس کے اوپر چھینٹے مار دیے جاتے تھے۔ اب کریکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسم کو جاری رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری رسومات ایسی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری رکھا ہے، کوئی ان کا نقصان نہیں تھا، شریعت سے نہیں ٹکراتی تھیں، اللہ کے احکام سے نہیں ٹکراتی تھیں، اور بعض رسومات کی اصلاح کی اور بعض کو ختم بھی کیا ہے۔ تو رسم یاد رکھیں وہی بری ہے جو شریعت سے ٹکرائے، جو اسلام کے بنیاد سے ٹکرائے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو علاقے کی جو رسم و رواج ہوتی ہیں ان کے اندر ثواب اور عذاب کا کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوتی۔ یہ کل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر میں اپنی بات دہرا دیتا ہوں کہ یہ رسومات جو ہوتی ہے ان کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ بس صرف اتنی بات خیال رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری کوئی رسم بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے خلاف ہو، یعنی ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ان کے اوپر نہ ٹکرائے، ان سے نہ ٹکرائے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہیں نا، بس اتنی بات۔ تو یہ رسومات جو ہوتی ہیں نا، یہ ثواب عذاب والی بات ہی نہیں ہوتی، ان کا تعلق بنیاد سے ہوتا ہی نہیں، ان کو مذہب سے نہ جوڑا جائے کہ ان کے اوپر آپ ثواب عذاب مرتب کرنے کی کوشش کریں، یہ بات ہے ہی غلط، بنیادی طور پر، اصولی طور پر یہ بات ہی غلط ہے۔ تو منگنی کی رسم جو ہے، بات یہاں سے چلیے نا کہ منگنی کی جو رسم آپ کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے، اور نکاح کا پیغام آپ خود دینا چاہیں یہ بھی جائز ہے، گھر والوں کی طرف سے کریں تب بھی کوئی بات بھی نہیں۔ اب منگنی کے اوپر اس طرح جو کچھ کیا جاتا ہے وہ کھانا پینا ہی ہوتا ہے، تحفے تحفی ہوتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ دیے جا سکتے ہیں۔
مطلب کوئی بندہ بدلے کی امید نہ رکھے، یعنی اس طرح کرتے ہیں نا آپ، تو غموں کے اندر بھی اس طرح کرتے ہیں، جو غموں کی رسومات ہوتی ہیں یعنی غمی کے موقع کے اوپر بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جو کچھ دینا دیوانا ہوتا ہے وہ لوگ اس طرح کے باقاعدہ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ جتنا آج میں نے دیے کل، یہ بات غلط ہے، ویسے بھی غلط ہے، شادی بیاہ اور غمی کی رسومات سے ہٹ کر بھی اس بات کو دیکھا جائے تو یہ بات غلط ہے۔ ایک مومن مسلمان اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو کام بھی کرے تو وہ انسانیت کے نفع کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، کہ یہ انسان ہے، اس کو میری اس وجہ سے نفع پہنچے گا، میں اس کو تحفہ دوں گا، اس کو نفع پہنچے گا، اس کی میں خدمت کروں گا، اس کو نفع پہنچے گا، اور میرا رب اس بات سے راضی ہوگا۔ بس شادی بیاہ ہو یا غم ہو، کوئی بھی تہوار ہو، اس کے اندر یہ بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ تو منگنی کی رسم کیا ہے؟ منگنی کی رسم درست ہے، اس کے اندر جو تحفے تاف دیے جاتے ہیں شب معراج کے موقع کے اوپر، شب برات کے موقع کے اوپر، اسی طریقے سے باقی بھی عید قربان ہو، عید الفطر، اس کے موقع کے اوپر جو تحفے تاف دیے جاتے ہیں کوئی بات بھی نہیں دیے جا سکتے، کوئی کسی قسم کی قدغن ان کے اوپر اسلام نہیں لگاتا۔ یہ بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب دوسری بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ دوستو کہ کسی شخص، کسی لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں، یعنی منگنی سے پہلے آپ اس کی طرف نکاح کا پیغام جا رہا ہے نا، مثال کے طور پر اس طرح ہوا کہ آپ نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا ہے، آپ کے گھر والے آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں گھر کے اندر فلاں خاتون ہے تو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ کے لیے، یعنی آپ کا پیغام نکاح دینے کے لیے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر پتہ ہے آپ نے کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ اس کے اندر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس منگنی سے پہلے، پیغام نکاح سے پہلے، پیغام اس کی طرف بھیجنے سے پہلے، نکاح سے پہلے آپ کیا کریں؟ آپ ضرور بے ضرور اس کو ایک نظر آپ دیکھ لیں، اس کو کیا کریں؟ آپ ایک نظر اس کو دیکھ لیں۔ اچھا، اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات اقدس ہے ان کا فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟ یہ باب النظر الی المرأۃ اذا اراد ان یتزوجہا، جس عورت سے نکاح کرنے کا آپ کا ارادہ ہے اس کو دیکھنا جائز ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ باب ہے، اور اس باب کے اندر تقریباً 4 روایتیں موجود ہیں، اور میں پہلے آپ کو جو منگنی کا لفظ آپ کو بتا کے آئیں گا، دیکھیں یہ باب بابن لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بائی کے پیغام نکاح کے اوپر پیغام نکاح بھیجے، یعنی بائی کی منگنی کے اوپر یہ منگنی کا پیغام نہ بھیجے، یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ مروی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، یہ بخاری شریف کے حوالے سے اور صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر، کہ کوئی آدمی کسی بائی کی منگنی کے اوپر منگنی نہ کرے۔ یعنی دیکھیں نا، آپ کو ایک گھر کے متعلق معلوم ہے نا کہ فلاں جگہ میری منگنی ہو رہی ہے، میرے گھر والے جا رہے ہیں میری منگنی کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک فلاں بھائی ہے، میرا دوست ہے، یا ہمارے رشتہ دار ہیں، یا کوئی بھی دوسرا شخص ہے، تو وہ اس طرح کہ اس کا پیغام بھی، یعنی ان دنوں اس کے گھر کے اندر اس کی بات بھی چل رہی ہے، تو یہ گناہ والی بات ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کے پیغام نکاح کے اوپر، اس کی منگنی کے اوپر آپ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا لطف فرائی کرنے کی کوشش کریں، اس طرح کی بات بالکل ناجائز ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دیکھیں اس کی بات، اس کا پیغام گیا تھا نا، تو اس کا پیغام اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے متعلق حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اور بھی پیغام آئے تھے، لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو چکا ہے نا کہ فلاں بندے کا جو پیغام تھا اس کو ریجیکٹ کیا جا چکا، اس کو رد کیا جا چکا، اس کو قبول ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، تو ایک شخص کی بات ختم ہو گئی نا، پھر آپ اس طرح کریں کہ بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کی بات چل رہی ہے اور ابھی وہ کیا ہے کہتے ہیں امکان موجود ہے کہ اس کو ہاں کر دیں، یعنی امکان وہ یہ ہوتا ہے نا جس کے 2 پلڑے برابر ہوتے ہیں، تو کچھ پتہ نہیں ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، جب بات ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی نا، یعنی امکان کے 2 پلڑے برابر ہیں، جس طرح پکی امید ہے کہ نہ کر دے، اس طرح پکی امید ہے ہاں بھی کر دیں۔ تو دیکھیں نا، جب تک بات کلیئر نہیں ہو جاتی، بالکل واضح نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ نکاح کے پیغام کے اوپر نکاح کا پیغام آپ نہیں بھیج سکتے۔ تو یہ منگنی کی ایک جواز کی صورت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اور دوسرا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ حضور علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے، تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس لڑکی کو آپ کیا کریں کہ جسے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ایک نظر آپ اس سے پہلے، نکاح سے پہلے، منگنی سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ باب میں نے آپ کو پڑھ دی ہے نا، اس کے اندر 4 روایات ہیں، اور اس طرح کے چلو 2 میں آپ کو پڑھ کے سنا ہی دیتا ہوں۔ ایک ہیں حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں۔ بسم اللہ۔ اس سند کو میں چھوڑ رہا ہوں، تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خطبت امرأۃ، کہ میں نے اس طرح کیا کہ ایک عورت کو پیغام نکاح دیا، فجعلت
اچھا، فجال تو اتحب الہا حتی نظر تو الیہا فی نحل لہا، میں اس کے لیے چھپ جایا کرتا تھا، یعنی اس کو میں نے نکاح کا پیغام تو بھیج دیا لیکن اس کو دیکھنے کے لیے میں کچھ نہ کچھ اپنی کوشش کرتا رہا، یعنی کبھی ادھر چھپ کے، کبھی گلی سے آ رہی ادھر سائڈ پہ ہو گیا کہ میں اس کو دیکھ لوں، یہاں تک کہ ایک دن میں اس کو باغ یعنی کھجوروں کو جو باغ تھا میں نے دیکھ لیا۔ اتفعل ھذا فقیل لہ، تو پھر میرے لیے کہا گیا، یعنی کسی شخص نے مجھے کہا ہے کہ ان سے کہا گیا، یعنی فقیل لہ، ان سے کسی نے کہا اتفعل ھذا وانت صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی، تم اس طرح کا کام کرتے اور تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جس بندے کا جتنا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے نا اتنا اس کے اوپر پابندی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، یعنی دیکھیں نا تمہاری بڑی شان ہے اور تم یہ کام کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے حضور کی زبان اقدس سے سنا، یقول اذا القى اللہ فی قلب امرئ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاح کرنے کی چاہت محبت ڈال دے، اذا القى اللہ فی قلب امرئ خطبۃ امرأۃ فلا بأس ان ينظر الیہا، تو اس کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں، جا کر اس لڑکی کو ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ محمد بن مسلمہ والی یہ روایت محمد بن مسلمہ والی آپ نے سن لی ہے، بسم اللہ۔ اب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت لہ امرأۃ اخطبھا، میں حضور کے پاس آیا اور میں نے اپنی منگنی کا ذکر کیا، فقال اذهب فانظر الیہا فانہ اجدر ان یؤدم بینکما، حضور نے فرمایا کہ جا کر اس کو ایک نظر دیکھ لو، کیونکہ اس طرح ہوگا کہ ایک نظر دیکھنے سے تمہارے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوگی، تمہارے درمیان وہ کیا کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے گی، ہم آہنگی پیدا ہو۔ فتحی تو امرأۃ من الانصار، تو میں آیا ایک لڑکی عورت کے پاس جو انصار میں سی، فخطبتھا الی ابویھا، اور میں نے اس طرح کیا کہ ان کے یعنی اس لڑکی کے جو والدین تھے نا تو اس کی طرف میں نے ایک انصار کی عورت سے پیغام بھیجوا۔ دیکھیں اسی کو منگنی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کیا کہتے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے انصار کی ایک عورت کے ذریعے سے اس خاتون کی طرف پیغام بھیجوایا، اس خاتون کے فخطبتھا الی ابویھا، اس کے جو والدین تھے امی ابو تھے ان کی طرف میں نے پیغام بھیجوایا، کس کے ذریعے سے، انصار کی ایک عورت کے ذریعے سے۔ تو ہو سکتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس زمانے کے آپ کے والدین موجود نہ ہوں، تو آپ نے کیا کیا کہ انصار کی ایک لڑکی کو کہا کہ آپ چلی جائیں، خاتون کو کہا کہ میرا پیغام نکاح، اس کو منگنی کہتے ہیں۔ اور پھر جس وقت وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کا میں نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میں فلاں گھر منگنی کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نے کیا فرمایا کہ تم اس کو ایک نظر دیکھ لو، تو اس سے کیا ہوگا تمہارے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ اب یہ کہہ دے کہ میں آیا اور ایک انصار کی خاتون کو میں نے اس لڑکی کے والدین کے پاس بھیجا، فاخبرتہما بقول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکأنہما کرہا ذالک، تو میں نے اس طرح کی حضور کی بھی اس بات کی خبر دے دی تاکہ وہ لوگ اس طرح کہ اس کو عجیب و غریب نہ سمجھے۔ فسمعت ذالک المرأۃ وہی فی حدرہا، گویا کہ وہ اس بات کو عجیب سمجھتے تھے، تو وہ لڑکی کیا کہ وہی فی حدرہا، وہ لڑکی پردے کے اندر تھی۔ فقالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک ان تنظر فانظر، تو اس نے کہا تو کہنے لگی اگر رسول اللہ نے آپ کو دیکھنے کا حکم دیا تو آپ مجھے دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا کیسی انسان کی اپنی ایک طبیعت ہوتی، لیکن اللہ رسول کو حکم آ جائے تو سر جھکانا پڑتا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے ہم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے دیکھنے کو، لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا تو اس لڑکی نے خود کہا اگرچہ میں پردے کے اندر ہوں لیکن حضور کی ذات اقدس نے فرما دیا تو فرما پھر آپ آ کر مجھے دیکھ لیں، پھر آ کر آپ مجھے دیکھ لیں۔ فانظر وإلا فانشدک، ورنہ میں قسم دیتی ہوں کہ میں ایسا نہیں کرتی۔ فکأنہا اعظمت ذالک، گویا اس نے اسے بہت بڑا سمجھا۔ فقال فنظرت الیہا، تو وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ فنظرت الیہا، میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، فتزوجتھا، پھر میں نے اسے نکاح کر لیا، یعنی شادی ہو گئی۔ فذکر من موافقتھا، ہاں ٹھیک ہے، تو پھر کہتے ہیں پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے موافقت کا ذکر بھی کیا۔ یعنی دیکھیں نا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، تو جس طرح حضور نے فرمایا تھا کہ یہ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اسی طرح کیا، تو اور لڑکی نے بھی اس کے گھر والوں نے بھی گویا اس کو عجیب سمجھا دیکھنے کو، لیکن جب حضور کی بات آ گئی تو انہوں نے کہا حضور نے کہا تو پھر آپ دیکھ لیں، ورنہ قسم ہے کہ ہم اس طرح نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو دیکھ بھی لیا، پھر میرا اس سے نکاح بھی ہوا، پھر ہم آہنگی کا ذکر بھی کیا کہ حضور نے جس طرح فرمایا تھا پھر اسی طرح ہوا ہے، حضور کی ذات اقدس نے جس طرح فرمایا تھا پھر اسی طرح ہی ہوا ہے۔ اب دوستو یہاں پر پہنچ کر ہماری دوسری بات بھی مکمل ہو گئی کہ
اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، حضور کی ذات اقدس نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ منگنی بھی کر سکتے ہیں اور منگنی سے پہلے اس لڑکی کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے خصوصی طور کے اوپر کہ کوشش کریں کہ کنواری جو لڑکی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ شادی کریں۔ یعنی دیکھیں نا، بیوہ جو ہے اس کے ساتھ بھی، طلاق یافتہ جو مطلقہ خواتین ہوتی ہیں، جو بیوہ خواتین ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ شادی کریں اور ضرور کریں۔ بعض صورتوں کے اندر ان سے شادی کرنا زیادہ اہمیت کی عامل والی بات ہو جاتی ہے، آپ کریں، لیکن ترجیحاً اسلام کی جو منشا ہے، اسلام کی جو چاہت ہے، اور اس میں بے شمار حکمت ہے کہ کنواری لڑکیوں سے شادی کی جائے۔ ترجیح کس کو ہوگی؟ ترجیح کنواری لڑکی کو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ یہ عتبہ ابن عویم بن سہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالابکار، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم کنواری لڑکیوں سے شادی کرو۔ تمہارے لیے کیا لازم ہے کہ تم کنواری لڑکی سے شادی کرو؟ فَإِنَّهُنَّ أَعْزَبُ أَفْوَاءً، اللہ اکبر، کیونکہ یہ شیریں زبان ہوتی ہیں۔ کنواری لڑکیاں کیا ہوتی ہیں؟ شیریں زبان ہوتی ہیں۔ وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ، اور تھوڑی چیز کے اوپر راضی ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کنواری لڑکیاں تمہاری اوپر لازم ہیں، ان سے آپ شادی کریں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ اس طرح کہ میٹھی زبان والی ہوتی ہیں اور بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں اور تھوڑی چیز کے اوپر کیا ہو جاتی ہیں؟ راضی ہو جاتی ہیں۔ یہ 3 خصوصیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ان کی بیان فرمائی۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جس وقت آپ نکاح کا پیغام بھجوانا چاہیں تو ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ ترجیح کنواری لڑکی کو ہونی چاہیے۔ اور باقی وہ جو 4 چیزیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی، جو پہلے بخاری اور ابن ماجہ کے حوالے سے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے کیا فرمایا، لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ ان 4 چیزوں کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ جب ان کے اوپر بھی ترجیح کی جس وقت ضرورت آئے تو پھر آپ نے دین کو ترجیح دینی ہے۔ تو یہ بنیادیں آپ نے ذہن کے اندر رکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ اور ایک بات پھر میں پچھلی ایڈ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ، وہ یہ کہ جس وقت آپ اس طرح کریں گے کہ شادی کا ارادہ کریں گے تو متقی اور پرہیزگار اور اچھے خاندان کا یہ آپ انتخاب کریں۔ یہ آپ کی جو آنے والی نسل ہے اس کا پہلا حق، آپ کی اولاد کا پہلا حق آپ کے بچے کا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا آپ انتخاب کریں۔ اب دوستو یہ 3 باتیں ہو گئی نا، یعنی اب منگنی والی جو بات ہے اس تک ہم پہنچ گئے۔ اب منگنی والی بات سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی منگنی کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے ایک دائرے کے اندر، ادب و آداب کے دائرے کے اندر، نمائش کا جذبہ اس کے اندر شامل، نمود و نمائش کا جذبہ اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی اس کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے، نمود و نمائش فضول خرچی سے ہٹ کر بھی اس طرح کے بدلے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو کچھ دینا دلانا 2 خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے اس کے اندر کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اب اگلی بات دوستو کیا ہے؟ اگلی بات یہ کہ اس کے اندر جس وقت منگنی ہو جاتی ہے تو پھر منگنی کے بعد اس طرح کرتے ہیں کہ 2 خاندانوں کے درمیان یہ بات طے پا جاتی ہے کہ اب منگنی ہو گئی ہے تو منگنی کے اتنے عرصے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ مثال کے طور پر کہیں پر 6 ماہ کا ٹائم رکھا جاتا ہے، کہیں پر سال کا رکھا جاتا ہے، کہیں پر 2 سال کا، 5 سال کا ٹائم بھی رکھا جاتا ہے، 5 سال کا ٹائم بھی رکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ میری آنکھوں کے سامنے کی باتیں، اور 10 سال کا بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر 10 سال کا ٹائم بھی دیکھا ہے۔ یعنی اس طرح ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر کے اندر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو میری جو بہن ہے نا، وہ بہن میری آئے گی نا اور کہے گی کہ یہ بیٹی آپ کی پیدا ہو گئی نا، یہ میری ہے، میرا یہ جو بیٹا ہے نا 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، یہ آپ کی بیٹی بس میری ہے۔ تو میں کہتا ہوں چلو اللہ کو منظور ہوا تو ٹھیک ہے آپ کی، تو بات ہو گئی۔ تو اب دیکھیں نا، وہ بچی جس وقت جوان ہوگی 17 18 برس 19 برس، تو ظاہری سی بات ہے گویا کہ یہ 19 برس آپ اس کو منگنی کے کہہ لیں، 19 برس۔ اس طرح میں نے خود ایک ہماری رشتہ دار دور دراز کی صحیح، اس کے ساتھ میں نے خود اس کی زبان سے سنا ہے، چونکہ ان کی وہ لڑکی بڑی ہوئی ہے نا، تو لڑکی جس وقت بڑی ہوئی ہے تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں کروں گی۔ یعنی وہ آپس میں کیا بن جاتے تھے؟ پھوپھی ماموں، آپ پھوپھی زاد اور ماموں زاد آپس میں یعنی لڑکا اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور یہ اس کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ تو پھوپھی کی جو بیٹی تھی وہ پڑھ لکھ کے، یہ 12-14 جماعتیں اس نے پڑھ لی ہیں، لڑکا وہ کیا کرتا تھا کہ ذمہ داری کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پسند ہے۔ تو اب دیکھیں خف کی تو آ گئی ہے نا 2 خاندانوں کے درمیان، ٹھیک ہے، 2 خاندانوں کے درمیان خف کی تو آ گئی ہے نا۔ اسی طریقے سے 5 سال کی منگنی بھی میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہے، یعنی 5 سال تھے، 3 سال گزر گئے،
اب لڑکی کالج جانا شروع ہو گئی، 13ویں 14ویں کے اندر وہ پڑھتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں۔ یہ بھی اپنے قریبی لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی میں نے منگنیاں ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں، طلاقیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں زندگی کے اندر۔ بہرحال چلو آگے جس وقت زندگی رہی باتیں آئیں گی، میں ساری باتیں آپ سے کروں گا، لیکن یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ دیں کہ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لمبا چوڑا کھاتا نہ رکھا کرے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ لمبی جو منگنیاں رکھی جاتی ہیں اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ اس زمانے کے اندر حسد بہت زیادہ ہے۔ یعنی آپ کی کسی گھر کے اندر نسبت بھی طے ہو گئی ہے نا، تو کئی آپ کے قریبی لوگ ہوں گے جو آپ کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، لیکن ان کے دل اندر سے راضی نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، اس کا یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں پر میرا ہو جاتا، میری خالہ کے بیٹے کا ہو جاتا میرے۔ اور دیہاتوں کے اندر تو یہ خواتین کرتی ہیں اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بیٹے کی منگنی کر دی ہے نا، منگنی ہو گئی ہے، دعا خیر ہو گئی ہے، شام تک گاؤں کے اندر شہر کے اندر خبر پھیل گئی ہے، تو خواتین وہ اپنی چھیلیں چادریں لے کر آ جائیں گی، میرا بیٹا تمہیں نظر نہیں آتا تھا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں ابھی آنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم درمیان کے اندر رکھیں، 3-4 ماہ رکھتے ہیں، 6 ماہ رکھتے ہیں، اس کے اندر یہ دیکھیں نا، یہ جو دل ہوتا ہے نا، دل، اس کو عربی کے اندر قلب کہتے ہیں۔ قلب کا معنی نہیں ہوتا ہے الٹنا پھلٹنا، آگے پیچھے ہونا، رد و بدل۔ تو اس لیے یہ رد و بدل ہوتی رہتی ہے اس دل کے اندر۔ اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ خیالات کا ایک ہجوم، خیالات کا ایک سمندر ایک دل کے اندر آ کے گزرے۔ اس لیے صوفیاء کرام نے، اور میرے خیال میں بھول نہیں رہا ہوں تو حضور داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت آپ صدقہ دینے کا ارادہ کریں نا، تو پہلا جو خیال دل کے اندر آتا ہے نا، اسی کے اوپر عمل کر لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، انسان حریص تو ہے نا مال کا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ کہ یہ دیکھیں نا کہ ان چیزوں کی محبت تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھی ہے نا۔ تو کبھی اس طرح نے دل کرتے ہوئے کہتا ہوں یار چلو یہ بندہ مجھ سے سوال کرے، چلو میں 1000 روپے اس کو صدقہ دے دیتا ہوں، تو یہ پہلا خیال ہے نا۔ پھر اس طرح ہے کہ پھر اس طرح دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ چلو یار اگر میں 1000 اس کو دے دوں گا تو اس طرح میں نے بھی آگے فلان جگہ کے اوپر جانا ہے، تو وہاں پر چلو کچھ ہوٹل میں کھانا پینا بھی ہے، تو وہاں پر کام، چلو اس کو 500 دے دیتا ہوں، صدقہ ہی ہے نا، اللہ قبول کرے۔ اور میرا خود اس طرح، میرے ساتھ کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ میں اگر کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہوں اور پھر دوبارہ خیال آتا ہے کہ چلو یار میرے ساتھ یہ فلاں بھی، اس کو بھی کچھ کھلانا پلانا، تو پیسے کم پڑ جائیں گے، چلو اس طرح کرتا ہوں۔ آخرکار اگر بات 2000 سے شروع ہوئی ہے نا دل میں، تو 200 کے اوپر آ کے رکی، 200 بھی دے دیا ہے۔ اللہ پاک قبول کرے۔ یہ باتیں بتانے والی نہیں، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بات کو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ صوفیاء لکھتے ہیں کہ پہلے جو خیال ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ دے دیا کریں۔ تو یہی بات میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ پھر اس طرح نا بعد میں پھر دل کے اندر الٹنا پلٹنا۔ یہ قرآن پاک کے اندر سب سے طویل جو آیت ہے نا وہ لین دین کی ہے۔ طویل جو قرآن پاک کی تقریباً 16-17 لائنوں کے اوپر یہ ایک آیت ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہاں سے 16 لائنیں بنتی، آخر تک آپ چلے جائیں۔ یہ لین دین کے متعلق کہ اس کی وجہ یہ کہ اس کو وثیقہ کرنے کا، اس کو دستاویز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ آپ اس کے لین دین ہیں ان کو آپس میں لکھ لیا کرو۔ کیوں لکھ لیا کرو؟ اس لیے لکھ لیا کرو کہ بعد میں اس طرح تمہارے دل کے اندر اگر کچھ تبدیل ہو جائیں۔ یعنی ایک زمین ہے، آپ نے اس کو فروخت کر دیا ہے نا، جب آپ نے فروخت کر دیا ہے تو گھر میں آ کر آپ کا دل خو میں نے تو اس کو سستے داموں فروخت کر دیا، یا چلو اس کو نہیں بیچتا ہوں فلاں کو بیچتا ہوں، تو اگر آپ لکھ جو گورنمنٹ کے کاغذات کے اندر انتقال آپ کا چڑھ چکا ہے تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر لکھنا لکھانا نہ ہو تو آپ منکر ہو جائیں، تو اس طرح پھر لڑائی جھگڑے کا اندیش ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں لین دین کی طویل آیت اتاری، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان باتوں کو آپس میں لکھ لیا کرو، ان باتوں کو کیا کیا کرو، آپس میں لکھ لیا کرو۔ اور بعض علماء نے اسی، یعنی یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کی تفسیر کے اندر بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ جو نقد لین دین دن کے اندر ہوتا ہے نا اس کو بھی لکھ لیا کریں، تاکہ کسی قسم کے یہ جو کیش میمو ہوتا ہے نا روزانہ کا جو حساب کتاب ہوتا ہے اس کو بھی لکھ لیا کریں۔ جو نقد اشیاء آپ بیچتے ہیں خریدتے ہیں اس کو بھی لکھ لیا کریں۔ لیکن چلو اس کو نہ بھی لکھے تو خیر کوئی بات بھی نہیں، لیکن ادھار کا جو معاملہ لین دین ہو، یعنی اگلے وقت تک کے لیے ایک بات طے ہو گئی تو اس کو آپ ضرور لکھ لیا کریں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ، منگنی بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی بیٹی آج کے بعد ہماری ہو گئی ہے، تو اس کے اندر بھی دیکھیں خطرہ ہے نا بدلنے کا، رد و بدل کا خطرہ ہے، والدین کے دل کے اندر آ جائے کہ نہیں ہم اس کو نہیں دیں گے، یا اس طرح کہ لڑکے والوں کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ نہیں یہ لڑکی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، فلاں زیادہ بہتر ہے۔ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوا کہ بات طے ہو گئی ہے، کراچی سے پھوپھو آئی ہیں، انہوں نے کہا اچھا یہ تو میرا بھتیجا ہے، میں نے اس کو ارادہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی میں اس کو دوں گی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پھر اس طرح کہ وہ جو لوگ پکے ہوتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ سوراخ ان کے دماغ کے اندر ہو ہی جاتا ہے، ڈرل کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے۔ تو وہ اگر نہ نہیں بھی کرتے نا کہ چلو یار چھوڑو وہ منگنی ختم کر دیں، تو کم از کم وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو جاتے ہیں۔
تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں اچھا چلو یار تم کہتی ہو، تو کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے ان سے اس طرح کرتے ہیں کہ جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے منگنیاں ایک تو بچپن کے اندر نہ کریں، یعنی پھوپھیاں ماسیاں جو آتی ہیں آ کر نام رکھ کے چلی جاتی ہیں یہ بیٹی ہماری یا بیٹا ہمارا ہے، کوشش کریں کہ یہ بھی نہ ہوں۔ اگرچہ اس طرح کی کامیاب بھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک شبہ کا نہیں ہے، لیکن ناکام بھی ہوئی ہیں، زیادہ ناکام ہوئی ہیں۔ تو ایک تو بچپن کے اندر منگنیاں نہ کریں، بچے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، جس وقت ان کی شادی کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو پہلے کوشش آپ کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ان کی آپ اس طرح کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی آپ مرضی دیکھیں کہ وہ کہاں پر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شادی زندگی انہوں نے گزارنی، والدین نے تو نہیں گزارنی۔ اگر بچے اس طرح کریں کہ اپنی خوشی سے والدین کا فیصلہ قبول کر لیں تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، خیر و برکت کا باعث ہے۔ ورنہ اگر والدین کی وہ بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر، آپ کہتے ہیں ہم یہاں پر نہیں کریں گے، فلاں جگہ کے اوپر کریں گے، تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ رسول یعنی شریعت ان کو اختیار دیتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کریں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو بچے جس وقت آپ کی اس عمر کو پہنچ جائیں، یہ آگے جا کے میں آپ کو ایک روایت اور بھی سناؤں گا کہ وہ لڑکی حضور علیہ الصلوۃ کے پاس آئی ہے، یہ بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ شریف کتاب النکاح کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، میرے والد نے میرا یہ نکاح کیا ہے کہ فلاں سے کر دیے، اور اس کی میل کو چیل جو اس کی نصرت ہے میرے ذریعے سے دھونا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اس لڑکی کو اختیار دیے، فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارا نکاح۔ تو ایک روایت کے اندر پھر یہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں اسی کے ساتھ رہوں گی، لیکن میں یہ صرف اتنا لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اختیار دیتا ہے لڑکی کو۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر کیا کیا کہ ان کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار حضور علیہ السلام نے دے دی۔ یہ روایت آگے آئے گی، میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا۔ تو لڑکا لڑکی جنہوں نے زندگی گزارنی، اولاد اپنی مرضی سے شادی کرے، یہ ان کو حکم ہے۔ لیکن اگر وہ والدین کی کہتے ہیں ٹھیک ہے، بعض میں نے لڑکے لڑکیوں کو دیکھا ہے، ہزاروں کو ایسا دیکھا جو کہتے ہیں جو کچھ ہمارے ماں باپ کہیں گے الحمدللہ ہمیں منظور ہے، کوئی بھی نہیں، جس کے ساتھ ہمارا وہ کرنا چاہیں ہمیں منظور ہے۔ تو اب اس طرح نا، جس کے ساتھ وہ کرنا چاہیں تو میں منظور ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کریں۔ زیادہ اس کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زیادہ یہ بات خیر و برکت والی ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے نا، منگنی کے متعلق یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہے گی نا۔ تو بچپن کی منگنیاں ایک تو نہ کریں، اور پھر جس وقت آپ منگنی کریں تو کوشش یہ ہو کہ منگنی اور نکاح کے درمیان ٹائم تھوڑا سا ہو، بلکہ اس سے بھی بہتر بات پتہ ہی کیا ہے کہ جس دن آپ منگنی کریں، اگر آپ بیٹی دینے کا انہوں نے ارادہ کر دیا اور ہاں کر دیے تو کوشش کریں کہ اسی دن یا اس سے اگلے دن آپ نکاح کر لیں۔ یعنی دیکھیں نا، ہمارا جو علاقہ ہے نا، اس علاقے کے اندر رسومات یہ ہیں نا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ منگنی ہوتی ہے، پھر منگنی ٹکی رہتی ہے 5 سال 6 سال، پھر شادی جس وقت ہوتی ہے تو جس وقت لڑکے والے اس طرح کرتے ہیں کہ بارات لے کے جاتے ہیں نا، تو بارات سے پھر تھوڑی دیر پہلے اس طرح کہ وہ جس وقت وہ لڑکی لیں تو اسی وقت ہی، مطلب بارات کے اندر ہی پھر اس طرح بارات لے کے جاتے ہیں نا، تو اندر روم کے اندر یا گھر کے اندر بیٹھ کر وہ نکاح پڑھتے ہیں، پھر لڑکی رخصت کر دیتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ منگنی کے ساتھ آپ نکاح بھی کر دیں، اور اگر آپ منگنی کرتے بھی ہیں تو ایک تو اپنے بچوں کی مرضیوں سے کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ درمیان کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، بس مختصر سا وقت رکھیں اور اس وقت کے اندر آپ اس منگنی کو کر دیں، اس نکاح کو آپ کر دیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو منگنی کے متعلق اور یہ جو ضروری باتیں یہ تو یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ منگنی سے جس وقت دوستو آپ آگے بڑھتے ہیں تو اگلا سٹیپ کیا آتا ہے؟ اگلا سٹیپ یہ آتا ہے کہ پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب شادی کی جس وقت دوستو تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر خصوصی طور کے اوپر اس طرح ہوتا ہے کہ چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں جس وقت آپ شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ شادی کی تیاریوں میں دوستو اہم بات جو ہے وہ یہ کہ فی زمانہ میں نے دیکھا ہے کہ اس شادی کو لوگوں نے خود اپنے اوپر سوار کر لیا اور اس کو مشکل بنا دیا۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو والدین بچپن سے ہی پریشان ہوتے ہیں، پہلے دن سے ہی، کہ اب اس کے لیے وہ بچپن سے ہی جہیز جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کئی والدین کو دیکھا ہے کہ آج یہ چائے کے جو برتن ٹی سیٹ ہوتا ہے وہ لے کے آ گئی ہیں، پرسوں جگ گلاس کا سیٹ لے کے آ گئی ہیں، اس سے اگلے دن کچھ اور چادریں وغیرہ بیڈ شیٹیں وغیرہ لے کے ساتھ ساتھ جمع کرتی رہتی ہیں۔ جہیز کے متعلق میں بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جہیز کے متعلق مجھے کوئی روایت نہیں ملی ہے کہ بیٹیوں کو جہیز دینا چاہیے، اس کے متعلق مجھے کوئی روایت نہیں ملی ہے۔ تاہم یہ اچھی بات ہے، تاہم یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں بعض علماء کی تحریروں کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ ہندوؤں سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہندو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ چونکہ لڑکیوں کو اپنی میراث کے اندر وہ حصہ نہیں دیتے
اور جب وہ لڑکیوں کو ایسا نہیں دیتے، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ رخصتی کے وقت ان کو بہت سارا سامان دے دیتے ہیں، اور یعنی سامان سے مراد یہی گھریلو جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اسی کے متعلق وہ چیزیں ہوتی ہیں، دے دیتے ہیں، یہ سونے کے لیے یہ بیڈ ہے، یہ صوفہ سیٹ ہے، یہ الماریاں، یہ فلاں، یہ کپڑے ہیں آپ کے، تو لاکھوں روپے کا وہ سامان دے دیتے ہیں اس زمانے کے اندر۔ تو پھر اس طرح اسی کو وہ کافی سمجھتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے اس طرح کیا کہ ان سے یہ بات سیکھی ہے۔ بعض علماء نے یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی صحابی یا خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، تو ازواج مطہرات ہوں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یا صحابیات ہوں، ان میں سے کوئی روایت میری نظروں سے ایسی نہیں گزری ہے کہ جہاں پر جیز کا انہوں نے ذکر کیا ہو کہ جیز وہ ساتھ لے کے آئی ہیں۔ ایک حضرت مولا مرتضیٰ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو شادی مبارک تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات شریفہ کے ساتھ، تو اس میں بعض سیرت کی کتابوں کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سا سامان مثال کے طور پر یہ کھجور کی چھال کے جو تکیے ہوتے ہیں یہ دیے ہیں، یہ مٹکے ہوتے ہیں پانی کے، مشکیزہ وغیرہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سا سامان، جس میں جائے نماز کا ذکر بھی ہے، حضور علیہ السلام نے یہ مختصر سا سامان اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ اس کی علماء نے دو وجہیں بیان کی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان دیا ہے وہ کیوں دیا ہے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہی تھا، کیونکہ ان کی ایک زرہ تھی یا پھر ایک چادر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ان کو فروخت کرنے کو حکم دیا ہے۔ کہ آپ اس طرح یہ باتیں میں یادداشت سے کر رہا ہوں نا، اگر تھوڑا بہت کہیں کمزوری ہو گئی تو معاف کرنا، یا زرہ تھی یا چادر تھی، تو حضور نے ان کو فروخت کرنے کو حکم دیا ہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح کیا کہ اس کو فروخت کر دیا ہے، تو پھر اس طرح ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیسوں سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کیا کہ وہ سامان خریدا ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کے اندر تھے، یعنی بچپن کے اندر ہی اس طرح تھا کہ یہ جو تھے نا حضرت ابو طالب صاحب، تو حضرت ابو طالب صاحب جو تھے تو یہ کثیر العیال تھے، یعنی ان کی اولاد زیادہ تھی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباس نے حضور کے جو چاچو تھے انہوں نے ایک ایک بیٹا لے لیا تھا، تو علی جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، تو حضور نے ان کی تربیت کی، تو یہ گویا کہ حضور کے بچے ہی تھے، حضور کے گود مبارک کے اندر انہوں نے تربیت پائی تھی، حضور کے بچے ہی تھے، تو حضور کے بچے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو پھر حضور نے ان کی شادی کی، تو یہ حضور کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ ان کی کفالت کے اندر تھے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہے، کوئی عجیب بات بھی نہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کے اندر تھے، حضور نے پھر ان کو گزران اپنی زندگی گزارنے کے لیے اگر کچھ اس طرح کا سامان دیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رقم سے آیا تھا، آپ نے اپنی زرہ بیچی تھی، تب بھی بات ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے نا آپ نا؟ تو یعنی یہ ان علماء کا رجحان ہے جو کہتے ہیں نا کہ جائز بالکل نہیں دینا چاہیے۔ تو دیکھیں دینے کا ثبوت تو ہوا نہ، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک چادر ہے، وہ حضور نے فروخت کر کے سامان خرید کر اپنی بیٹی کو دیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنی پرورش کے اندر تھے تب دیا تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ والدین کی طرف سے ایک تحفہ ہی ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ جائز دینا سنت ہے یا نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور نے جائز دیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کہ نہیں دیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا، تب بھی ٹھیک ہے۔ والدین کوئی بھی اپنی اولاد کو تحفہ دے سکتے ہیں، اس کے اندر کیا برائی ہے؟ تو والدین جو کچھ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں یا بھائی اپنی بہنوں کو دیتے ہیں، یہ تحفہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نہ کرے، پھر جو طلاقیں ہوتی ہیں، طلاق کے بعد پھر وہ پورا مکمل جو سامان ہوتا ہے وہ واپس جاتا ہے، لڑکی کے ساتھ جاتا ہے، وہ اپنی ایک ایک چیز گن کے اس طرح کرتے ہیں باقاعدہ۔ میں خود چونکہ دیکھے تھوڑی سی میری عمر نہیں، اللہ پاک کا شکر ہے 32-33 برس میری عمر ہو چکی ہے، میں نے یہ معاملات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ اس طرح کرتے ہیں نا، یہ جو وہ الماری کے اندر وہ کپڑے ٹانگنے والی وہ جو ہوتی ہے نا، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اب ذہن کے اندر وہ نام نہیں آ رہا، وہ بھی اتار کے لے جاتے ہیں سب۔ تو جائز کے نام کے اوپر جو کو جائز کے نام کے اوپر دیا جاتا ہے، میں اس کا قائل ہوں، اور یہ درست ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی قدغن آپ نہیں لگا سکتے، روک آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ والدین کی طرف سے بیٹی کے لیے تحفہ ہوتا ہے، کوئی بات بھی نہیں۔ ہاں، دو باتیں اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں، وہ یہ کہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح نا ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، اور یہ ڈائجسٹ پڑھ کے اس طرح کے لڑکے والے پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہاں موٹر سائیکل آنی چاہیے، بیڈ آنے چاہیے، فلاں چیز آنی چاہیے، فریج آنی چاہیے، ٹی وی آنا چاہیے۔ یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ لڑکے کا یہ حق ہے ہی نہیں کہ وہ اس طرح کرے کہ مطالبہ کرے، یا لڑکے والوں کا یہ حق ہے ہی نہیں کہ وہ مطالبہ کرے۔
اور دوسری بات، اگر واقعی اسی طرح یہ بات ٹھیک ہے کہ ہندو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت مال دے دیتے ہیں، یعنی سامان کھانے پینے کا اور رہائش کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو سامان ہوتا ہے زندگی کو وہ دے دیتے اور جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، اگر واقعی اس طرح تو پھر اس طرح کہ اس بات کو بھی آپ نے ساتھ رکھنا ہوگا کہ پھر یہ آپ کبھی نہیں سمجھے گا کہ بیٹی کو ہم نے جو کچھ جہیز دے دیا ہے نا تو بس بات اب ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ بات بالکل، لڑکی کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مقرر فرمایا ہے باپ کی وراثت میں سے اس کو ملے گا، ہر صورت اس کو ملے گا۔ یعنی کوئی شخص اس طرح کرتا ہے نا کہ جہیز دے کر بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے تو وہ بلا شبہ گناہ گار ہے۔ اس نے جو اس سے جہیز کے اوپر تو کوئی، وہ تو اس نے اپنی بیٹی کو جو دیا ہے وہ دیا ہے، وہ تو اس کا مال ہے، لیکن اب جو وراثت سے اس کو محروم کر رہا ہے تو یہ ایک الگ گناہ ہے۔ تو اگر کہیں پر اس طرح کی رسم پائی جاتی ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو جہیز تو دیتے ہیں اور پھر اس طرح کرتے ہیں کہ وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، تو بلا شک کو شبہ یہ بات گناہ والی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں پر ڈیمانڈ کی جاتی ہے یہ بھی گناہ والی بات ہے اور بہت بری بات ہے اور انتہائی اخلاق، وہ کیا کہتے ہیں کہ پست اخلاق کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ اخلاقی پستی کے اندر مبتلا ہیں کہ اس طرح کریں کہ نفقہ لڑکی کا واجب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مرد کے اوپر، اس کے خاوند کے اوپر، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ لڑکی کا جو ہے نا وہ مال و متاع جو ہے، جو کچھ اس کا اخراجات ہیں، جو کچھ اس کا نفقہ ہے، یہ لڑکے کے اوپر ہے، لڑکی کے اوپر نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس بات کو سمجھ گئے؟ تو جائز دینا بالکل جائز ہے، اس کے اندر بس یہ اس طرح ہے کہ اس طرح نہ کریں کبھی کہ جائز دے کر آپ اس کو وراثت سے محروم کر دیں، یا پھر لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جائز کی بات بھی یہاں پر مکمل ہو گئی کہ اس کے دینے کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی عارض نہیں، یہ والدین کی طرف سے کیا ہوتا ہے، اولاد کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ہو گئی، اب اگلی بات کی طرف بڑھیں۔ شادی کی جس وقت تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، جہیز وغیرہ آ جاتا ہے، تو اب اس طرح ہے کہ بعض علاقوں کے اندر یہ رسم میں نے دیکھی ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو جہیز ہوتا ہے نا، اس جہیز کو اس طرح کرتے ہیں کہ صحن کے اندر بچھا دیتے ہیں، یعنی بیڈ آیا اس کو آپ نے صحن کے اندر رکھ دیا، فریج ہے، ٹیلی ویژن ہے، کچھ بھی ہے اس کو رکھ دیا، اوپر کپڑے وغیرہ سب کچھ پھیلا دیتے ہیں، اور محلے کی جو خواتین آتی ہیں وہ آ کر اس کے جس طرح طواف کیا جاتا ہے نا کعبہ شریف کا، تو اس طرح وہ خواتین لائن لگا کر اس کو دیکھتی ہیں، ایک ایک چیز کو چیک کرتی ہیں، یہ کیسی ہیں، یہ کیسی ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ چلو انہوں نے یہ معاملات اس طرح کیوں کیے ہیں کہ سامان انہوں نے یہ بات اس طرح ہے کہ اگر اس کو نمائش کے جذبے سے کیا جائے، یعنی ظاہری سی بات ہے بعض لوگ اس طرح تو نہیں کرتے، نمائش کے جذبہ تو ان کا نہیں ہوتا، لیکن علاقائی ایک رسم ہوتی ہے کہ ہاں دیکھیں گے لڑکی کو کیا کیا ملا ہے، تو اس کے اندر جو نقصان ہے، اس کے اندر نقصان یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر حسرت جنم لینا شروع کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے نا، وہ آئی، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں، تو وہ کہے گی کہ میری بھی یہ ہونی چاہیے، وہ جا کر اپنے گھر والوں کو بتائے گی کہ فلاں میرے محلے سے رخصت ہو کے جا رہی ہے، تو یا فلاں اس طرح ہے کہ فلاں گھر کے اندر میں گئی ہوں، میں نے یہ باتیں دیکھی ہیں، تو میرے معاملات بھی اس طرح ہونے چاہیے۔ پھر اس طرح لڑکے والے بھی اسی طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں جو لڑکی تھی نا، فلاں لڑکی وہ یہ چیزیں لے کر آئی تھی، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر وہ بھی اس طرح کرتے ہیں، ڈیمانڈیں شروع کر دیتے ہیں کہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو جائز کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دینا جائز ہے، لیکن اس طرح رکھ کر اس کی نمائش نہ کریں، اور اس کے اندر نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں جن کی دینے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر محرومیاں ان کے اندر جنم لیتی ہیں، احساس کمتری ان کے اندر جنم لیتا ہے، اور ان کے گھر کے اندر سر پھٹول بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ آپس میں بحث مباحثہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں نے اس طرح کیا، فلاں نے اس طرح کیا، فلاں نے اور یہ باتیں پھر سالوں تک چلتی رہتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، میں خود چونکہ آپ کو پتہ ہوں، تجربے سے بھی میں بہت باتیں آپ کو کر رہا ہوں نا، کہ اس طرح شادی کے اندر کسی رسم کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، کسی چیز کے اندر بھی کوئی فرق رہا، کہیں کپڑے کے اندر، کہیں میک اپ کے سامان کے اندر، تو اگر کمی رہی ہے نا، تو وہ ایک بات آپ کی بیوی پکڑ لے گی نا، پھر وہ اس کو سالوں تک دہراتی رہے گی، ہاں تم نے تو مجھ سے شادی کی تھی، فلاں چیز تو لے کر ہی نہیں آئے تھے، وہ رات کی جو رسم تھی اس کے اندر فلاں کمی رہ گئی تھی، وہ صبح کے وقت جو کھانے والے تھے تو اتنے بندے بھوکے رہ گئے تھے، اتنے بندوں کا کھانا تھا، فلاں تھا فلاں تھا، یہ باتیں کیا کہتے وہ دور تک جاتی ہیں۔ تو بہتر یہ کہ جو جائز دیا جائے نا، آ کر اس کو کمرے کے اندر سیٹ کر دیں، خواتین والے کی وہ چند خواتین بچیاں مل جائیں آپس میں، اور وہ اس طرح کریں کہ دولہے دولہا کا جو کمرہ ہوتا ہے بس اس کے اندر اس کو جا کے فٹ کر دیں، اور کوشش کریں کہ اس کو تالا ہی لگا دیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ نمائش کا جذبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے وہ احساس کمتری ان کا جنم نہ لے۔
دوسری بات یہ کہ شادی کی جو تیاری ہوتی ہے، یعنی اب آگے بڑھتے ہیں، ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں، شادی کے دوستوں جو تیاری ہوتی ہیں تو ان کے اندر اس چیز کا آپ لوگ ہمیشہ خیال رکھیں کہ فضول خرچی آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں جہاں پر 2 روپے میں گزارا چلتا ہے نا، 2 روپے میں، تو 2 روپے میں گزارا چلتا ہے تو کوشش کریں وہاں پر 3 خرچ نہ کریں۔ جہاں پر 3 روپے میں گزارا چلتا ہے کوشش کریں کہ وہاں پر 4 روپے خرچ نہ ہو، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا نا، یہ قوام کا ذریعہ ہے، آپ کی گزران کا ذریعہ۔ آپ جس طرح اس کے مستحق ہیں تو آپ کے مال کے اندر دوسرے لوگوں کا حق بھی ہے۔ آپ مکمل یاد رکھیں کہ بالکل اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اپنی ضرورت بھی پوری کریں اور پہلے اپنی کریں، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں نا، تو پہلا حق آپ کے نفس کا ہے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کا حق بھی ہے۔ تو کوشش کریں جہاں پر جتنا، دیکھیں نا قرآن پاک کے اندر 2 باتیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا، دوسرا تبذیر سے منع کیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا فرمایا، یہ جو مبذرین ہوتے ہیں، یعنی 2 اصطلاحیں آئیں قرآن پاک کی، 2 اصطلاحیں آئی ہیں۔ اصطلاحیں کون کون سی؟ ایک اسراف اور دوسری تبذیر۔ اب اسراف اور تبذیر کے اندر کیا فرق ہے؟ اسراف اور تبذیر کے اندر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ فرق ہے۔ اسراف ہوتا ہے فضول خرچی، ایسی فضول خرچی کہ آپ نے مال کمایا ہے، حلال آپ کا مال تھا۔ اسراف میں آپ کو بتاتا ہوں، حلال آپ کا مال تھا اور آپ نے اس طرح کیا کہ اس کو زیادہ خرچ کیا، یہ اسراف ہے۔ آپ نے اس کو زیادہ خرچ کیا، یہ اسراف ہے۔ یعنی آپ کے پاس 10 روپے ہیں، آپ کے ہیں، آپ نے کمائے ہیں، حلال کا آپ کا مال ہے، آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک چیز تھی 3 روپے کی، وہ آپ کو مل سکتی تھی، آپ نے جان بوجھ کر آپ نے اس کے اوپر 5 روپے خرچ کر دیے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک کتاب آپ کو پڑھنے کے لیے چاہیے، آسان سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کتاب کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو کتابوں کے 2 سیٹ آپ کے سامنے، ایک شخص آپ کو کہتے ہیں ایک کتاب 4 روپے کی ہے، دوسری 5 روپے کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ میرا 4 روپے کے اوپر گزارا، یہ 4 روپے والی جو کتاب صاحب نے پڑھی ہو، میرا اس کے اوپر گزارا چل سکتا ہے، میں اس کے اوپر پڑھ سکتا ہوں، کاغذ بھی اچھا ہے۔ دوسرے کی ذرا کوالٹی اگر زیادہ بہتر ہو تو ہوتی رہے، مجھے کیا ہے، میرا 4 روپے کے اندر کام چل سکتا ہے، میں 5واں نہیں خرچ کروں گا، یہ 5واں اگر میں خرچ کرنا چاہوں کسی اور طرف میں خرچ کر دوں گا۔ تو جہاں پر یاد رکھیں 3 روپے آپ کے خرچ ہوں اور ہوتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا کام صحیح سیٹ طریقے سے چل سکتا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ وہاں پر زیادہ خرچ کریں، 3 کی بجائے 5-6 روپے خرچ کریں، تو یہ اسراف کے اندر آتا ہے۔ اور پھر اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ آگے جس کے اوپر بندہ گناہگار ہوتا ہے وہ کون سی صورت ہے، اور جس کے اوپر گناہ نہیں ملتا وہ کون سی صورت ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کو مثال سمجھائی ہے۔ یعنی آپ اس طرح کرتے ہیں نا کہ 3 روپے کی کتاب تھی، پھر آپ نے اچھے کاغذ کیے، جیسے 6 کی خرید لیے، تو گناہگار تو آپ نہیں ہوئے، اسراف تو آپ نے کیے، لیکن بعض صورتیں اس طرح ہوتی ہے کہ وہاں پر انسان گناہگار ہوتا ہے، تو یہ اسراف۔ اور تبذیر کیا ہوتا ہے؟ تبذیر یہ ہوتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس میں اس طرح ہوتا ہے، تبذیر یہ ہوتا ہے کہ تبذیر کے اندر بندہ یہ کرتا ہے کہ وہ پیسہ جو آپ کا تھا 10 روپے آپ کے حلال کے تھے، آپ اس کو شیطانی کاموں کے اندر اڑا دیتے ہیں۔ یعنی جا کر اس طرح کرتے ہیں نا کہ وہ 10 روپے آپ شراب کے اوپر، اللہ پاک نہ کرے حرام چیز ہے نا، اس کو آپ خرچ کر دیتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو پیسہ جائز کاموں میں خرچ کیا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کیا ہے تو یہ اسراف ہے، اور وہی پیسہ آپ نے ناجائز کام کے اندر خرچ کیا ہے تو یہ تبذیر ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی یاد رکھیں کہ جو سامان، جتنا آپ کی شادی ہے، جو کچھ آپ کے گھریلو معاملات ہیں، کوشش کریں کہ اس کے اندر یہ جتنی آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ مجھے 2 بستروں کی ضرورت ہے، ایک میرے لیے، ایک میری بیوی کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے، کافی ہے۔ اب میں کیوں اس طرح کروں کہ 40 تو صرف میں اس طرح کروں، گھر والوں کو کہوں کہ میری شادی کے لیے آپ بسترے بنائیں، یعنی بستر کی تعداد 40 میں کیوں رکھوں؟ یعنی یہ دیکھیں نا، جائز کام ہی نا، چلو اب مثال اس کے اوپر فٹ بھی ہو گئی ہے۔ میری ضرورت 4 بستر تھے نا گھر کے اندر، ایک میرے لیے، ایک بیوی کے لیے، ایک مہمان کے لیے، یہ 3 بستر میری ضرورت ہے، چلو ایک چوتھا بھی رکھ لیں کہ چلو کوئی اچانک اس طرح ضرورت پڑ جاتی ہے، مسجد کے اندر کوئی مہمان آ گیا، چلو اس کو دینے کے، چلو ہو گیا نا، 4 کر دیں۔ لیکن 4 کی بجائے میں 40 کروں تو یہ میں نے اسراف کیا۔ اب اسراف کی صحیح مثال فٹ ہو گئی ہے کہ وہ جو 36 بستر یا 35 بستر پیٹی کے اندر یا الماریوں کے اندر بند پڑے، مجھے ان کی کیا ضرورت ہے؟ کپڑے سال کے اندر میرا ہر مہینے ایک سوٹ اگر میں سلواؤں
تو 12 سوٹ مجھے کافی ہے، میں 40 سوٹ کیوں سلواؤں؟ اس کے اندر یہ دیکھیں جو میں نے پہنی ہو، اس کے اندر میری سردیوں کا موسم گزر سکتا ہے، میں یہ 10 اس طرح کروں، ایک تو پین رکھوں، باقی 10 میں الماریوں کے اندر کیوں بند کروں؟ یہ اسراف اور تبذیر میں نے آپ کو کیا کہا کہ وہ چلو شیطانی کاموں کے اندر مال اڑا دینا، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ تو اسراف اور تبذیر دونوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں منع کرتا ہے، تو لہذا جو شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے خیال رکھنا کہ فضول خرچی سے اور نمائش سے آپ نے پرہیز کرنا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ مہینوں کے حساب سے شاید اس طرح خریداری ہوتی رہتی اور ختم نہیں ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ 2 دن خریداری کے لیے کافی ہوتی ہے۔ گھر کے اندر بیٹھیں سمجھدار لوگ جو ہیں، بڑے لوگ بیٹھیں اور وہ ایک لسٹ بنا لیں کہ ہمیں کیا کیا چیز ضرورت ہے، تو جو چیزیں ضرورت ہیں وہ لکھی جاتی ہیں نا۔ ایک دن اس طرح کریں، گھر کی خواتین یا مرد ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھیں، بازار چلے جائیں، پورے دن کے اندر اس طرح وہ اشیاء آپ خرید سکتے ہیں۔ چلو 2 دن کر دیں یار، 2 دن کر دیں، 2 دن کے اندر وہ ساری اشیاء خرید، پیسے ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں، چیک ہاتھ کے اندر، کیش جیب کے اندر پڑو، بس جلدی جلدی خریدیں۔ یہ وقت قیمتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے پاک، اس کے اندر اس کا آپ نے حساب بھی دینا ہے، تو کیوں اس کو ضائع کریں؟ چلو 2 دن خریداری کے لیے، ایک دن بھی آپ صبح سے شام تک خریداری کر لیں، دوسرے دن بھی آپ صبح سے شام تک خریداری کر لیں، پھر ایک دن اس کے لیے کہ چلو آپ وہ سامان جو شادی کا سامان آپ لے کر آئیں، گھر کی جو ضروریات ہے، چلو کچھ خامی ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ کمی نکل آئی ہے، یا زیادہ مہنگا آ گیا، یا یہ 2 خریدنے تھے 3 خرید لیے، یا غلطی سے وہاں پر 3 ہم نے خریدے تھے لیکن یہ تو ہمیں سامان کے اندر سے یہ 2 نکلیں، تو چلو یہ جو کمی بیشی ہوتی ہے ایک اس دن کے لیے، میں تو کہتا ہوں 3 دن کافی ہیں۔ اچھا چلو زیادہ اس کو کھلا کر لیتے ہیں اور وسیع، ہفتہ تو کافی ہے نا، ہفتے سے زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پورا سال خریداریوں کے اندر، ہاں ایک شخص اس طرح ہے نا کہ چلو کچھ ٹائم ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ مجبور آدمی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ چلو یار میرے پاس تو پیسے نہیں، میں نے ایک چیز آج خریدی ہے، کل پھر مجھے تنخواہ ملے گی، میں دوسری چیز خریدوں گا، پھر پرسوں مجھے اس طرح اگلے مہینے اور کچھ مجھے ملیں گے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ ضرورت جو ان کی ہوتی ہے اس سے اوپر وہ اٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو قرضہ اٹھانا پڑتا ہے، اگر وہ کہیں پر نوکری کرتے ہیں تو ایڈوانس وہاں سے لینا پڑتا ہے، وہ ایک ان کے خاص ایک قسم کا فنڈ ہوتا ہے وہ بھی نکلوا لیتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں سارا کچھ شادی کی نظر ہی کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ناجائز ہے، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس خریداری کے اندر 2 چیز، ایک تو وقت آپ ضائع نہ کریں کہ سالوں کے حساب سے اگر آپ کے پاس پیسہ آپ چکر ہی لگاتے رہیں بازاروں کے، اس طرح بھی نہیں، بازار صرف ضرورت کے لیے، ناپسندیدہ جگہ ہے بس وہاں پر ضرورت اپنی پوری کریں اور گھر واپس آ جائیں۔ حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں کہ ناپسندیدہ مقامات بازار ہیں اور پسندیدہ مقامات جو ہیں وہ مسجدیں، تو یہاں پر زیادہ ہمارا وقت گزرنا چاہیے نا۔ بازار ہماری ضرورت کی چیزیں، میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیز خریدیں، گھر واپس آ جائیں۔ تو میں کہتا ہوں 1 ہفتے سے زیادہ اس طرح کہ یہ معاملات بھی نہیں ہونے چاہیے، 1 ہفتے کے اندر اندر ہمیں اپنی خریداری مکمل کر لینی چاہیے۔ میں تو 2 دن کا قائل ہوں، بہرحال چلو کھلا اس کو ہفتہ ہی رکھ لیں، تو اس طرح کہ پھر اس طرح لاکھوں روپے بھی اس کے اوپر خرچ نہ کریں اور بہت زیادہ اس کے اوپر وقت بھی خرچ نہ کریں۔ تو اب اس طرح کہ یہاں پر بات مکمل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر پہنچ کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو نشست ہے اس کے اوپر ہماری الحمدللہ تعالیٰ 2 باتیں مکمل ہو گئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے 2 نشستیں مکمل ہو گئی، یہاں سے پھر آگے چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔